اس وقت میری عمر 16 سال تھی۔ گھر میں کوئی نہیں تھا، امی ابو رشتہ داروں کے ہم گئے ہوئے تھے اور گھر میں اکیلی تھی۔ میں نے سوچا استاد جی کہنے سے پہلے نہا لوں، پھر آرام سے بیٹھ کر پڑھائی کروں گی۔ میں کمرے کے اٹیچ باتھ روم میں نہانے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد باہر آئی تو سامنے استاد جی صوفے پر بیٹھے میرا انتظار کر رہے تھے۔ کپڑے گیلے ہونے کی وجہ سے میرے پرائیویٹ حصے صاف نظر آ رہا تھے۔ استاد جی کی جیسے ہی مجھ پر نظر پڑی تو ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی، کیونکہ میں نے نیچے والے کپڑے نہیں پہنے تھے۔ استاد جی جوان آدمی تھے، میں اسی ہولی ہے میں استاد جی کے برابر میں کتاب لے کر بیٹھ گئی۔ اچانک میری نظر استاد جی شلوار پر پڑی تو ابھار دیکھ کر شرمندہ کو گئی۔ میرے ذہن میں ایک شیطانی خیال آیا کہ اگر تھوڑی سی محنت کی جائے تو بات بن سکتی ہے۔ میں نے جان بوجھ کر اپنی کتاب نیچے گرا دی اور استاد جی کے سامنے جھک کر کتاب پکڑنے لگی۔ استاد جی کی نظر میرے سینے پر ایسے جمی تھی جیسے کوئی بھوکا انسان کھانے والی چیز کو دیکھتا ہے۔ میں اٹھ کر دوبارہ سیدھی ہو کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ آج تو ویسے بھی پورا گھر خالی پڑا ہوا تھا اور کسی کو شک بھی نہیں تو نہ تھا۔ آخرکار میں نے تھوڑی سی ہمت کی اور استاد جی کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے پر رکھ لیا۔ استاد جی شاہد پہلے سے ہی اس بات کے انتظار میں تھے کہ کب میں ان کو دعوت دوں اور کب وہ کنواری لڑکی کا مزہ چکھیں۔ اس سے پہلے کہ استاد جی آخری حد پار کرتے میں نے ایک شرط رکھی۔ میری شرط سنتے ہی استاد جی نے حامی بھر کر کہا کہ مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے۔ جیسے استاد جی نے حامی بھری تو میں نے صوفے پر ہی ان کے ساتھ میرا نام نورین ہے۔ میری ماں کو میرا اکیڈمی جانا پسند نہیں تھا کیونکہ وہ امیر اور ماڈرن تھی اور وہ چاہتی تھی کہ اس کی بیٹی سب سے الگ رہے، اس لیے انہوں نے میرے لیے ایک استاد کا انتظام کیا جو گھر آ کر مجھے پڑھاتا تھا۔ وہ استاد مجھے پڑھانے کی بھاری فیس لے رہا تھا۔ میری ماں فخر سے کہتی کہ اس نے اپنی بیٹی کے لیے قابل ٹیچر کا انتظام کیا ہے جو بہت زیادہ فیس لیتا ہے اور اس کی بیٹی کو بہت بہترین پڑھاتا ہے۔ ویسے تو وہ ٹیچر ٹھیک تھا مگر مجھے اچھا نہیں لگتا تھا، شاید اس لیے کہ میں ابھی تک اس بات کو قبول نہیں کرا پائی تھی کہ میں اپنی باقی دوستوں کی طرح اکیڈمی میں جا کر نہیں پڑھ سکتی تھی، بلکہ وہ مجھے گھر پر رہ کر اس استاد سے پڑھانا تھا۔ شروع میں مجھے وہ استاد بالکل اچھا نہیں لگتا اور نہ ہی مجھے اس کے پڑھانے کا اندازہ پسند آیا تھا، مگر جب میں نے اپنی ماں سے یہ بات کی تو انہوں نے مجھے جھڑک دیا اور کہا کہ یہ بہانے بند کروں اور اپنی تعلیم کا معیار بہتر بناؤں اور یہ بھول جاؤں کہ میں اپنی اور دوستوں کی طرح اکیڈمی جا سکتی ہوں، اور بھی بہت ساری ہدایت دی گئیں۔ تب میں چپ ہو گئی اور اپنی پڑھائی میں دل لگانے لگی، جبکہ دل میں بہت اداس تھی اور اپنی دوستوں کے ساتھ پڑھنا چاہتی تھی، جبکہ میری ساری دوستیں اور باقی کی کلاس فیلوز مجھ پر رشک کرتی کہ میں اتنی امیر ہوں کہ مجھے گھر پر اتنا اچھا استاد پڑھانے آتا ہے۔ ان کی باتیں سن کر میں بھی نخرے میں آنے لگی اور تب میں اپنا سارا افسوس بھلا کر اپنے استاد سے بہت اچھے سے پڑھنے لگی، اور جب میں نے دل سے استاد کو قبول کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ واقعی ایک قابل استاد ہے اور مجھے بہت محنت سے پڑھاتا ہے، اور اس کی محنت کی وجہ سے میں نے بہت کم دنوں میں اپنی پڑھائی بہتر کر لی اور اب میں کلاس میں ہر سبجیکٹ میں ٹاپ پر آ گئی تھی، جس وجہ سے کلاس اور اسکول میں میری خوب واہ واہ ہوتی، جو سن کر مجھے بہت اچھا لگتا تھا، اور ان تعریفوں کی وجہ سے میں آسمانوں میں اڑنے لگی تھی، اور تب میں نے اپنے استاد کو بھی دل سے قبول کر لیا تھا اور ان سے بہت فری ہو گئی اور دل لگا کر ان سے پڑھتی تھی اور اپنی ہر بات شیئر کرتی تاکہ پڑھائی میں مزید بہتر ہو جاؤ۔ اس وجہ سے میرے ماں باپ بھی بہت خوش ہو گئے تھے کہ ان کی بیٹی پہلی پوزیشن پر رہتی ہے اور ان کا خوب نام اونچا ہو رہا ہے۔ استاد کی بھی ڈیمانڈ بڑھنے لگی تھی۔ اس نے اپنی فیس بڑھانے کا کہا، جو میرے ماں باپ نے بنا کوئی اعتراض کیے بغیر اس کی ڈیمانڈ پوری کر دی۔ اس کے کچھ ٹائم بعد اس نے باپ سے کہا کہ وہ شام میں مجھے پڑھانے آیا کرے گا کیونکہ دن میں اس کے پاس وقت نہیں ہوتا۔ اس کی یہ بات بھی میرے ماں باپ نے مان لی اور ان کو کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ کسی بھی بات پر کوئی اعتراض نہیں کرتے، اور اکثر میرے ماں باپ کو رات میں باہر جانا پڑتا تھا، اس وجہ سے انہوں نے اس طرف زیادہ نہیں دی کہ میں کسی طرح اور کیسے پڑھتی ہوں۔ میں خوش تھی کہ میں پڑھائی میں بہت اچھی ہوگی۔
हो, मगर मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे ऐसे वक्त से भी गुजरना पड़ेगा कि मैं जन्नत के काबिल भी नहीं रहूंगी और कल तक जो लोग मेरे पीछे घूमते थे और मुझे हसरत से देखते थे वो बाद में मुझ पे थूकना भी पसंद नहीं करेंगे। इस शाम जब वो मुझे पढ़ाने आया तो हसब मामूल मेरे वालिदैन पार्टी पर जाने के लिए तैयार थे। वो तकरीबन हर शाम रात ही किसी पार्टी या किसी शादी में जाते थे और फिर मेरे पास दाइम एक मुलाजिमा छोड़ जाते, मगर इस रोज दाइम अपने गांव गई हुई थी और मुलाजिमा की तबीयत खराब होने की वजह से क्वार्टर में जा चुकी थी और घर में अकेली और तन्हा थी और थोड़ी देर बाद उस्ताद जी मुझे पढ़ने के लिए आ गए। मैं थोड़ी घबरा रही थी, मैं बिल्कुल अकेली थी, मगर मेरे वालिदैन को इस बात से फर्क नहीं पड़ता था और अम्मी खामोशी से पढ़ाने बैठ गई। उस्ताद ने मुझे पढ़ना शुरू किया। सबसे पहले इन्होंने मुझे नंबर हल करने को कहा तो मैं नंबर हल करने में इतनी मसरूफ हुई कि फिर याद भी नहीं रहा कि मैं इस घर अकेली हूँ और उस्ताद भी मेरे साथ बैठा है, जो वैसे तो मेरा उस्ताद मगर इस वक्त इसके दिमाग शैतान सवार था। और फिर अचानक ही इसने मुझे अपना भयानक रूप दिखाया कि बज़ाहिर मेहरबान नजर आने वाला शख्स हकीकत में दरिंदा था। इस दरिंदे ने मुझे अकेला पाकर मेरे साथ जो किया इसके बाद मैं जीने के काबिल भी ना रही। मैं पढ़ने में मसरूफ थी तो इसने अचानक मुझ पर हमला कर दिया और मुझे भागने की मोहलत नहीं मिली। इसने मुझे बलकल बेबस कर दिया था। इसने मेरे जिस्म से सारे कपड़े उतारे दिए थे। अब मैं इस दर्द और तकलीफ की वजह से मेरे आँखों से आंसू निकल रहे थे, मगर वो इंसान नहीं दरिंदा था। इसने मुझ पर बिल्कुल तरस नहीं खाया और मुझे अज़ियतों के समंदर में धकेल दिया। मैं बेबस चिड़िया की तरह बस फड़ा फड़ा कर रह गई। वो 2 घंटे मेरी जिंदगी के सबसे अज़ियतनाक थे। इस जंगली जानवर ने मुझे बुरी तरह हिला कर रख दिया था। मैं तकलीफ शिद्दत से बेहोश हो गई थी, मगर इस दरिंदे ने मुझे फिर भी नहीं छोड़ा था और जब मैं होश आया तो मेरी हालत बहुत बुरी थी और मैं मरने वाली हो रही थी, जिस पर वो घबरा गया और मुझे इस हालत में छोड़कर वहां से भाग गया। मैं बिल्कुल बेहोश हो चुकी थी और मुझे नहीं मालूम था कि फिर क्या हुआ और क्या नहीं। फिर जाने कितनी देर तक मैं बेहोश पड़ी रही और जब मुझे होश आया तो अस्पताल के बेड पर मौजूद थी और साथ ही मेरे वालिदैन बेड पे रो रहे थे। पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं कहूँ हूँ और क्यों हूँ, मगर फिर जब धीरे धीरे मेरे होश जागने लगे तो वो पूरा मंजर मेरी आँखों के सामने घूमने लगा। मैं फिर से चफीना चलाने लगी। मेरी हालत पर मेरे वालिदैन तड़प रहे थे और मुझे पुकार रहे थे, मगर मुझे किसी की पुकार नहीं सुनाई दे रही थी। मैं बुरी तरह चफीनी जा रही थी और फिर से बेहोश हो गई थी। मेरी हालत पर मेरे वालिदैन दिखावर पछतावे में जलने लगे थे। फिर तकरीबन 14 दिन बाद मैं जब संभाली तो मेरे माँ बाप मुझे घर ले आए। अब मैं पहले की तरह चीखती चलाती नहीं, मगर अब ने बोलना ही छोड़ दिया था और अपने वालिदैन की तरफ तो मैं बिल्कुल भी नहीं देखती थी। मुझे इनसे नफरत हो गई थी। काश वो इतने गाफिल और लापरवाह ना होते तो मेरे साथ ये सब ना होता। जिंदगी जीने वाली लड़की हर चीज से दूर हो गई थी। मैंने सबसे मिलना छोड़ दिया था, यूं कमरे में पड़ी रहती।